बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 6 नवंबर है, ये दिन है जुमेरात का और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। दोस्तों, खबर ये है कि 27वीं तरमीम को पास करवाने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। ये तैयारी पिछले कई माह से बंद कमरों में जारी थी। स्टेक होल्डर्स को बुला बुलाकर उन्हें स्क्रिप्ट दिया गया कि किसको क्या मिलेगा और अच्छे बच्चों की तरह अब आप अपने अराकीन के पास जाएं और जाकर इसे पास करवाने की तैयारी करवाएं। सर, डेट आ गई है और तफसीलात के मुताबिक 27वीं यानी तरमीम की शिकों पर गौर के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाने का फैसला कर लिया गया है। और ये भी बताया जाता है कि जो मुश्तरका कमेटी है, इसके लिए नाम एक तो सेनेट से फारूक चनाइक साहब कहा गया और दूसरी तरफ कौमी असम्बली से नाम के लिए अयाज सादिक साहब से रब्ता किया गया। अब वो इसका नाम देंगे और 27वीं आईनी तरमीम कल सेनेट में पेश की जा रही है। दोस्तों, तफसीलात के मुताबिक ये भी खबर अहम है कि पार्लिमानी कमेटी के इजलास हफ्ते और इतवार को होंगे। ठीक है जी, इसमें ये फैसला किया जाएगा, शिकवार इसको डिस्कस किया जाएगा और फिर पीर को सेनेट में पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट जो है उसे पेश कर दिया जाएगा और फिर सेनेट पीर या मंगल को आईनी तरमीम की मंजूरी देगी और उसके बाद यानी उसी रोज़ तरमीम कौमी असम्बली में पेश कर दी जाएगी और कौमी असम्बली बहस के बाद बुध या जुमेरात तक तरमीम मंजूर कर लेगी और 27वीं तरमीम पर गौर के लिए 2 दिन का वक्त दिया जाएगा। ये खबर आ रही है पाकिस्तान से, यानी वो वज़रा जिनको मालूम नहीं था अब वो वोट देने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये इनके पे ग्रेड से ऊपर की बात है। जिन लोगों को फॉर्म 47 पर लाकर आप बिठाएंगे उनको क्या मालूम कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। वो टेलीविजन प्रोग्राम्स में जाकर फिर शर्मिंदा ही होते हैं। हमारे मुल्क का सदर ये कहता है कि भारत का गैर कानूनी कब्जा अहले कश्मीर के हुकूक सल्ब कर रहा है और ये जो पार्लिमान पर आप लोगों ने कब्जा किया है, सर, इस पर भी लबकुशाई करें। कौम को बताएं कि फॉर्म 47 की हुकूमत को इस मुल्क पर काबिज किया गया और हम इस पार्लिमान को उसके हकूक नहीं दे रहे। आप तरमीम करने जा रहे हैं, ये पार्लिमान का हक है, ये फॉर्म 47 की हुकूमत और इस हुकूमत को लाने वालों का हक नहीं है। पार्लिमान का ये काम होता है कि तरमीम करवाई जाए, किसी भी कानून को पेश किया जाए, किसी भी तरमीम को पेश किया जाए। ये पार्लिमान में जमहूरी लोग फैसला करते हैं, आप जैसे लोग फैसला नहीं करते। आपने तो ये कह दिया कि 6 नवंबर 1947 का सानिया बरसगीर की तारीख का बदतरीन कत्लेआम था। डोगरा फौज, RSS और मुसल्ला जत्थों ने जम्मू में 2 लाख से ज़्यादा मुसलमानों को शहीद किया। पाकिस्तान के अंदर सर पिक्चर इससे कोई मुख्तलिफ नहीं है और ये पिक्चर हमें रोज़ दिखाई जाती है। आपको एक सेरेमोनियल सीट के ऊपर अब बिठा दिया गया है जहां पर आप इसी किस्म की लबकुशाई करेंगे। लोगों को खुश करने का टास्क है और कुछ लोगों की सियासत, जरदारी साहब भी सर इसके मौजूद हैं, इन्होंने ये सियासत आज़ाद की। और जो कहा जाता है ना कि जरदारी हर मुश्किल मौके पर अपनी सियासत का जादू चलाता है, तो सर वो जादू चल रहा है और पाकिस्तान में 27वीं तरमीम होने जा रही है। कुछ लो और कुछ दो की बात हो रही है। आप जो हमें सुनाते हैं ना कि आर्टिकल 370 35A की मनसूखी आबादियाती तब्दीली के ख़तरनाक मंसूबे का हिस्सा है। भाईजान, यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे मंसूबे बनाए गए जिनके ऊपर अमल हो रहा है और आप अमल करवा रहे हैं। पाकिस्तान में पार्लिमान के ज़रिए तब्दीली लाना, सर, इसमें कोई ऐसी गुंजाइश मौजूद नहीं कि जिसे तस्लीम ना किया जाए। बिल्कुल ये पार्लिमान का हक है, लेकिन इस हुकूमत का यह हक नहीं है। पहले इस पार्लिमान को उनके हकूक दिए जाएं, पहले असली मुंसिफों को कुर्सियों पर बिठाओ और जो जेन्युइन लॉ मेकर्स हैं, जो पाकिस्तान की आवाम की अदालत के रास्ते से आते हैं, इन लोगों को इन कुर्सियों पर बैठकर पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करने का हक है। आप जैसे लोगों का हक नहीं है कि ये फैसले करें। आप 26 और 27वीं तरमीम की बात करें। भाई, जब ये पार्लिमान दुरुस्त समत में चल निकलेगा और असल लोग आकर बैठेंगे, आप 27 तरमीम को रो रहे हैं, आप 127 करें, यह आप ही का हक है, लेकिन इस पार्लिमान के पास हक नहीं है। कुछ लोग वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँच चुके हैं और वो अपना अब हिस्सा मांग रहे हैं। ज़रदारी साहब को तो उनका हिस्सा मिल गया, जिसका कुछ दिनों में ऐलान भी कर दिया जाएगा जब ये 27वीं तरमीम टेबल होगी और इस पर बहस शुरू होगी। दिखावे की सही, लेकिन बहस होगी। अब MQM का एक वफ़द जी वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचा है और वो भी अब कुछ मुतालबात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने MQM पाकिस्तान के वफ़द को 27वीं आईनी तरमीम पर एतमाद में लिया और MQM के बल्दियाती मुसवदे को 27वीं तरमीम में शामिल करने की यकीन दहानी कराई। देखिए, इस पर जितने भी लोग हैं ना, मुस्तफ़ा कमाल पाक सरज़मीन पार्टी बनाई पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने, अब जाने की ज़िद ना करो, ये नारे इन्हीं के दौर में लगे, इन्हीं की पूरी सपोर्ट थी। जिन लोगों ने इनको ये नारे दिए, नारे लगवाए, और उस वक्त जनरल राहील शरीफ साहब और ये जलसों में पाक सरज़मीन पार्टी के जलसों को भरा जाता, इसको लीड कर रहे थे। फिर फ़ारूक सत्तार है, खालिद मकबूल सदीकी, बाकी लोग सारे
جو بکھرے ہوئے تھے ان کو ایک مرکز پر اکٹھا کیا. یہ خاصیت ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی, اور ایم کیو ایم اب اپنا حصہ مانگنے پہنچ چکی ہے. دیکھیں, جب آپ خدمت کرتے ہیں نا تو آخرکار بے شک آپ کی حیثیت جتنی مرضی چھوٹی ہی کیوں نہ ہو, آپ بڑے چودھری کے پاس بیٹھے ہو نا, اور آپ کا بے شک کام ہو کہ آپ نے چودھری کو ہنسانا ہے, آخرکار جو ہنسانے والا مسخرہ ہوتا ہے نا وہ بھی کہتا ہے کہ چودھری صاحب اگر تہاڈی اجازت ہوئے یا تسی تھوڑی جی نظر کرم کرو تو ساڈے وال بھی ذرا کچھ توجہ دو, ساڈا بھی خیال کرو. تو چودھری صاحب کی طرف دیکھ کر نہیں اب اپنا حصہ مانگ رہے ہیں, اور محبت کے ساتھ. کر کچھ نہیں سکتے بیچارے, لیکن ان کا کام ہے مانگنا. دینا نہ دینا یہ پاکستان کی حکومت یا پھر ان لوگوں پر منحصر ہے جو یہ ترمیم کروا رہے ہیں. میں آپ کو ویورز یہ بھی خبر دوں, کیونکہ یہ اگلے 5 سے 6 دن پاکستان کی سیاست اور آنے والا جو اگلا 10 سال کا جو منصوبہ ہے وہ کیسا ہوگا یہ ہمیں بتا رہا ہے. پاکستان میں طاقت کہاں پر ہوگی, پاکستان میں فورسز کا آپ کے پولیٹیکل سیٹ اپ کے اندر کیا کردار ہوگا, اور فورسز ملک کے کسی بھی حصے میں جا سکیں گی اور جو ان کی مرضی ہوگی وہ کریں گے. اس میں پاکستان کی سول حکومتوں کا, جمہوری حکومتوں کا یا فارم 47 والی حکومتوں کا بھی کوئی ہاتھ نہیں ہوگا, یاد رکھیے گا. یہ سوال فیصل واڈا سے ہوا کیونکہ انہی لوگوں کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کا موقف ہمیں سننے کو ملتا ہے, اور یہی لوگ ترجمانی بھی کرتے ہیں اور یہی لوگ ان کی وکالت بھی کرتے ہیں. ان سے سوال یہ ہوا کہ کیا آپ نے مسودہ پڑھا ہے, کیونکہ یہی سوال جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے بھی غریدہ فاروقی نے کیا کہ آپ نے مسودہ پڑھا نہیں اور آپ چیخنا شروع کر دیتے ہیں تو کیوں. تو دوسری طرف ان کا جواب یہ ملتا ہے کہ جناب آپ نے بھی پڑھا نہیں لیکن آپ وکالت کر رہے ہیں. یہاں پر فیصل واڈا نے کیا کہا, جب ان سے منصور نے سوال کیا کہ آپ نے کیا مسودہ پڑھا, تو وہ کہتے ہیں کہ میں پہلے پیج کا 3rd پیراگراف اور آخری پیج کا 2nd لاسٹ پیراگراف پڑھ لیتا ہوں, باقی سب میرے لیے غیر ضروری ہے. یہ ملک بھی آپ لوگوں کے لیے غیر ضروری. یہاں پر کچھ شخصیات کی حکومت ہوگی. آپ وزراء سے پوچھیں تو وہ پہلے کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم, ہمیں کسی نے نہیں بتایا. بعد میں وزراء کہتے ہیں کہ جناب ہمیں معلوم تھا, ہم روزانہ کی بنیاد پر میٹنگز بھی کر رہے تھے, لیکن اس کو خفیہ رکھا گیا. قوم کی تقدیر کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. اس ملک پر اگلے 10 سے 15 سال کون حکومت کرے گا, ایک نئی رجیم کا باقاعدہ آغاز ہونے جا رہا ہے. اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اسے خفیہ رکھنا چاہ رہے تھے. جس ترمیم کو اس ملک کی عوام پر مسلط کیا جائے گا اور جو اقتدار آپ کے قبضے میں ہے, اس اقتدار کے اوپر آپ ہمیشہ کے لیے اپنی حکومت کا اعلان کرنے جا رہے ہیں, اس منصوبے کو خفیہ رکھا جائے گا. اگر یہ جمہوری تھا اور اگر اس کا تعلق پاکستان کی عوام کے ساتھ ہے تو کم از کم لوگوں کو تو بتاتے, ٹیلی ویژن کے اوپر بحث ہوتی, پارلیمان میں کمیٹیز بنائی جاتی. ایک ایسی پارلیمان جس کی بنیاد فارم 47 کی نہیں ہے, تو سرکار وہاں پر اسی قسم کے لطیفے, شگوفے اور اس قسم کے مسخرے آپ کو یہی جواب دیں گے. ایک اور جو سوال پوچھا گیا اختیار ولی صاحب کی طرف سے, اور انہوں نے کیا جواب دیا. اختیار ولی ان لوگوں میں سے ایک ہیں جو ناراض ہو کے گھر بیٹھ گئے کہ یار سارے انو حصہ ملی جاندہ ہے, تو چودھری صاحب ذرا مینوں بھی کچھ دیو. تو چودھری صاحب نے ان کو بھی اپنا ترجمان بنا دیا. ود ڈیو ریسپیکٹ, میرا ان لوگوں سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے. ہم جو بھی لفظ کہتے ہیں, جو بھی جملہ کہتے ہیں, پاکستان کی عوام سے مخاطب ہوتے ہیں, آپ لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں, یہ پاکستان کے لیے ہے. اختیار ولی سے سوال ہوا کہ آپ کی جماعت نے اتنا بڑا ڈرافٹ خود کیسے سوچ لیا, آپ کی جماعت میں تو CEC کی میٹنگ ہی نہیں ہوتی. ہماری جماعت کی روز CEC کی میٹنگ ہوتی ہے لیکن اس کی میڈیا کوریج نہیں ہوتی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کے حوالے کریں گے اور فیصلہ کر لیا جائے گا, تو آپ کی بھی کوئی کمیٹی ہے جہاں پہ فیصلہ ہوگا. دیکھیں, یہ صحافی اور جن سے سوال ہو رہا ہے یہ دونوں ہی اس وقت نا ایک سٹیج ڈرامہ ہمیں دکھا رہے ہیں جس میں لوگ لطیفے سناتے ہیں, کچھ لوگ آپ کو گالی بھی دے رہے ہیں کہ PTI والوں کو سالوں کو مارو. پاکستان میں سے صحافت ختم ہو گئی, مسخرہ پن ذرا زیادہ ہو گیا ہے, منافقت زیادہ ہو گئی, ترجمانی زیادہ ہو گئی, اور یہی معیار ہے. اس پر پیکا قانون کہیں نہیں لگے گا. جو لوگ ٹی وی پر بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہیں اور لوگ نہ سر مزہ لے رہے ہیں, جو اسٹیبلشمنٹ کے زیادہ قریب ہیں, نون لیگ کے زیادہ قریب ہیں, وہ پیپلز پارٹی کے بارے میں یہ باتیں کر کے ان کا ذرا جو ہے وہ تمسخر اڑا رہے ہیں, اور جو پیپلز پارٹی کے قریب ہیں وہ نون لیگ والوں کے ساتھ یہ اس قسم کے سوالات کرتے ہیں. تو یہ دونوں طرف سے صحافی اپنے اپنے قبیلے کی نمائندگی کر رہے ہیں. آپ کی جماعت کو اتنا بڑا ڈرافٹ ملا اور آپ نے سوچا نہیں, CEC کی میٹنگ اس کی پبلک جو ہے پبلکلی اس کو رپورٹ نہیں کیا جاتا, یہ باتیں جو وہ کہی گئی. آپ کو میں جب یہ پروگرام ریکارڈ کروں, یہ آپ کو میں خبر دے دوں کہ صدر زرداری صاحب PPC جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے جی پیپلز پارٹی کی, اس کی صدارت کے لیے کراچی جی پہنچ گئے ہیں. اجلاس شروع ہوگا جہاں پر کچھ فیصلے کیے جائیں گے. بتایا جائے گا کہ ہم نے کیا مکائے بند کمروں میں اور چپ کر کے اچھے بچوں کی طرح اس کے اوپر دستخط کرو, اور باہر جا کر ٹاسک دے دیے جائیں گے کہ کس نے کیا کہنا ہے اور کس طرح سے ہم نے اس کا دفاع کرنا ہے. خواجہ آصف صاحب 27ویں ترمیم میں بھی حتمی شکل اختیار نہیں کی. وہ یہ کہہ رہے ہیں
बेंचेस बनाकर बेहतरी की जा रही है, मगर तनकीद होती है। कोर्ट विद इन कोर्ट बन गई। जजेस के ट्रांसफर का मामला जुडिशल कमीशन के सुपुर्द किया जाएगा। आर्टिकल 243 में तरमीम पर मुशावरत की जा रही है। दिफाई तकाजे बदल गए हैं। वो ये कहते हैं कि हमें अब फ़ोन ना करना पड़े। जब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो स्विमिंग पूल में सुबह उठकर गोता लगाते हैं तो उनको फ़ोन करना पड़ा, तो ये बहुत ही बुरी बात थी कि वो उस वक्त स्विमिंग कर रहे थे, उनको फ़ोन गया। तो अब हम ये डायरेक्ट ही फैसले करेंगे कि हमने करना क्या है। काबीना ये फैसले नहीं करेगी, पाकिस्तान में पार्लियामान ये फैसले नहीं करेगी। अगर कोई जवाब देगा तो उसको तगड़ा जवाब दिया जाएगा, अगर कोई हमला करेगा तो उसको तगड़े हमले से जो है खामोश करवाया जाए। दुश्मन के साथ सर यही होना चाहिए, लेकिन ये इख्तियार अब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की फ़ौज के पास जा रहा है और एक शख्स जो है इस इख्तियार के बारे में अपना जो पूरा इस्तेहकाक, आइनी इस्तेहकाक उसको दिया जाएगा। इसमें जो 27वीं तरमीम में इन्होंने जो कोर्ट की बात की है, इस पर भी मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर कर दूं कि पाकिस्तान में सर पहले आपने एक बेंच बना दिया सुप्रीम कोर्ट का, जिस पर तनकीद होनी थी, इनको मालूम था, तो इन्होंने इसी को जवाज़ बनाकर अब कौम के सामने रख रहे हैं। क्योंकि सर तनकीद हो रही थी तो हमने अब ये सोचा कि क्यों ना एक सुप्रीम कोर्ट का के साथ एक पैरेलल कोर्ट बना दी जाए। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कह चुकी कि आप एक अलग से कोर्ट बनाएं। गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मानती नहीं है, लेकिन उनकी तरफ से ये सजेशन आई। अब मजहर अब्बास साहब ने इसका एक और एंगल हमारे सामने रखा और वो ये बता रहे हैं कि सुनने में आया कि कोई एक दो साबिक चीफ जस्टिस साहिबान को इस नई 27वीं तरमीम के अंदर जो है वो खपाया जाएगा। असूली तौर पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद किसी नौकरी की जरूरत नहीं होनी चाहिए और ना ही उसे मिलनी चाहिए। लेकिन अब देखना ही होगा कि काजी साहब क्या 27वीं तरमीम में कुछ हिस्सा उनको दिया जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम इनका आमना सामना हुआ मुसद्दिक मलिक के साथ और वहाँ पर इनकी लड़ाई हुई है। देखते हैं कि इनको क्या मिलता है। बड़ी खिदमत की है यार, ज़रा काजी साहब का भी ख्याल करें। दोस्तों, मुझे नून लीग के एक दोस्त ने बताया कि जिन लोगों को तो फैसिलिटेट कर दिया गया, ये अल्फाज थे कोट एंड कोट, वो तो ठीक है, वो आपके लिए काम भी करेंगे, आपकी तर्जुमानी भी करेंगे, आपको कहेंगे कि क्या हुक्म है मेरे आका, क्योंकि उनको बदले में बहुत कुछ दे दिया गया। अगर उन्हें कहा जाए कि बाहर उजाला है और तुमने जाकर लोगों को यकीन दिलाना है कि बाहर अंधेरा है, तो वो इस काम पर भी लग जाएंगे। तो ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जिन लोगों को फैसिलिटेट नहीं किया गया वो अक्सर हमसे गिला करते हुए नजर आते हैं। तो देखना ही होगा कि जिनको फैसिलिटेट नहीं किया गया 27वीं तरमीम में कुछ ऐसे जजेस मौजूद हैं या नहीं। फिर एक मुलाकात सहाफ़ियों के साथ हुई है फजल रहमान साहब की, और फजल रहमान साहब ने जो जंग के हवाले से और फिर इस खित्ते की सियासत के हवाले से कुछ बातें कही हैं। फजल रहमान साहब को वो मकाम नहीं मिल सका, गो के फैसल वाडा ने जाकर कहा कि एक बड़े ही मजबूत सियासतदान है जो उन्हें मिलना चाहिए था इस 27वीं तरमीम की शक्ल में। लेकिन अब वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह दोबारा से जमहूरी होने का दावा किया जाए, ऐलान किया जाए। महमूद खान चकजई गए उनके पास, ठीक है, महमूद खान चकजई की जो सियासत है वो इसी किस्म की है, वो सबको साथ लेकर चलने के आदी हैं और सियासतदानों के साथ बैठते उठते हैं, और इसीलिए इमरान खान ने उनको ये रास्ता दिया कि आप जाकर बात करें और हमें वो कबूल होगा। महमूद खान चकजई गए और फिर उससे पहले सहाफ़ियों से मुलाकात, उन्होंने कहा कि फजल रहमान ने दावा किया, ये सहाफ़ियों के बकौल, कि 9/11 के बाद अमेरिका और मगरबी दुनिया की जहनीत में तसलसल है कि उन्हें इस्लाम, मजहबी शनाख्त, दाढ़ी, पगड़ी, मस्जिद, अजान से नफरत हो गई। जंग के ज़रिए वो इसका ख़ात्मा नहीं कर सकते। नेटो और अमेरिका को अफगानिस्तान से भागना पड़ा। अब अगर पाकिस्तान कार्रवाई करता है तो दुनिया ही तासुर दुनिया में ही जाएगा कि अमेरिका और मगरबी दुनिया अफगानिस्तान में अमारत इस्लामिया के क़याम को बर्दाश्त नहीं कर सकी और पाकिस्तान वहाँ फ़ौजी कार्रवाई के लिए तैयार हो गया। हम ज़ियाउल हक के ज़माने में भी तैयार हो गए थे, मुशर्रफ के ज़माने में भी तैयार हो गए थे, और अब भी हम तैयार हो रहे हैं। और बज़ाहिर कौम के सामने हम और वजह रखते हैं, सामने जो वजह रखी जा रही वो आपको मालूम है। देखिए, ये जो रीसेंट अटैक्स हुए अफगानिस्तान में, हमारी सरजमीन के ऊपर हमेशा से सर दहशतगर्दी हुई है। ये मुशर्रफ के दौर में भी होता रहा, उसमें भी पीपल्स पार्टी के दौर में भी हुआ, उसके बाद भी होता रहा, लेकिन हमने कभी भी इस तरह से कार्रवाइयाँ अफगानिस्तान के अंदर जाकर नहीं की। मैं आपको ना बार बार बगराम एयरबेस की स्टोरी सुनाता हूँ, जाकर डॉक्यूमेंट्री भी देखे। इरफान हाशमी टॉक्स, मैंने काफ़ी दिनों से इस पर बात भी नहीं की। एक PI की डॉक्यूमेंट्री भी अब हमारी आने वाली है, तो आप जाकर देखें वजह क्या है। डोनाल्ड ट्रंप बगराम एयरबेस को सिक्योर करना चाहता है। वो डोनाल्ड ट्रंप जिसका रोज़ाना पाकिस्तान के हवाले से बयानात बदल रहे हैं। तो हम तो तैयार हो गए और हम खिदमत के लिए तैयार रहते हैं, और बगराम एयरबेस को हासिल करने के लिए पाकिस्तान का क्या किरदार होगा, ये सबसे अहम सवाल है। आप वो काम जो खुद नहीं कर सके अफगानिस्तान में, वो पाकिस्तान कर रहा है, और आप दुनिया को कहेंगे कि देखो ये मुसलमान मुल्क मुसलमान के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। आप आसानी होगी ना आपके लिए।
پھر آپ نے یہی طریقہ کار جو فضل الرحمان صاحب بات کر رہے ہیں، گو کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس کی ٹائمنگ بڑی عجیب سی ہے، اور انہیں یہ باتیں اس وقت کرنی چاہیے جب افغانستان پر حملہ، اور ہمیشہ اسی اصولی موقع پہ قائم رہنا چاہیے۔ یہی طریقہ کار انہوں نے فلسطین میں بھی استعمال کیا۔ ایک اسلامک فورس بنائی جائے گی، پاکستان کے وزراء نے، اب وہ وزیر غائب ہو گئے، وہ ٹی وی پر بیٹھ کر بات بھی نہیں کرتا، جس نے کہا تھا کہ ہم انہیں ڈسارم بھی کریں گے، دہشت گردی کو خاتمہ کریں گے۔ بھائی دہشت گرد کون ہے؟ اسرائیل۔ دہشت گرد کون ہے؟ اس کے سہولت کار کون ہے؟ امریکہ۔ اسلحہ میڈ ان یو ایس اے ہوتا ہے، آپ ان کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے؟ تو طریقہ یہ تھا کہ افغانستان میں پاکستانی فورس، فلسطین میں اسلامک فورس، اور وہ کام جو ہم نہیں کر سکے ان سے کرواؤ، تاکہ آپس میں لڑیں۔ کوئی تنقید کرے گا نا کہ یار تمہارے اپنے لوگ مسلمانوں پر حملہ کر رہے ہیں حماس کے خلاف، یعنی آپس میں لڑتے رہیں گے اور ہم ان کو استعمال کریں گے، ہم ان کی لڑائی میں کیوں پڑیں؟ ٹیرف کے ذریعے کنٹرول کرو، کسی کو اسلحہ دینا ہے، کسی کو جہاز دینے ہیں، کسی کو جہاز نہیں دیے جائیں گے تو اس کا دفاع کمزور ہوگا، کسی پر حملہ کروا دو اور بعد میں کہو کہ ہمیں بہت افسوس ہے اور ایک نیا معاہدہ کر لیا جائے۔ تو سر یہ سارا کھیل امریکہ، اسرائیل اور پھر عالمی طاقتیں کر رہی ہیں، اور فضل الرحمان صاحب اس بارے میں بالکل درست فرما رہے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں جب ضرورت پڑتی ہے یہ بھاگ جاتے ہیں، اور جب ضرورت نہیں ہوتی اور آ جائیں گے۔ اب میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، اور پاکستان کی حکومت کے لیے سر یہ بہت بڑی مشکل ہے۔ طارق فضل چودھری صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی کے منفی پروپیگنڈے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، امریکہ جیسی عالمی قوت مان رہی کہ پاکستان نے بھارت کے جہاز گرائے۔ امریکی صدر نے متعدد بار اس کا ذکر کیا۔ سر ماننے سے یہاں پر معاملہ حل نہیں ہوگا، چونکہ ہم نے جہاز گرائے، لیکن یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کر رہا ہے، کیا پاکستان کی حکومت یہ مانے گی؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے جی پہلے 6 جہاز، 6 کے بعد سر 7 ہوئے، 7 کے بعد اب یہ 8 ہو گئے ہیں۔ اخبارات میں آیا ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں، خطاب ان کا، کہ 7 سے 8 طیارے گرائے گئے، مگر حقیقت میں پاک بھارت جنگ کے دوران 8 طیارے گرائے گئے۔ دونوں ایٹمی ممالک کی جنگ ٹیرف کی مدد سے روکی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ دیکھیں پہلے تو دنیا کے اندر یہ ایک جو آپ کا بھارت ہے یہ مان نہیں رہا تھا، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا کہ نہیں ایسا ہی ہے، اور ہم نے اس پہ انویسٹیگیشن کرائی، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جہازوں کی تعداد کیسے بڑھ گئی؟ سر یہ بھارت کے جہاز گرائے ہیں آپ نے، کوئی مچھر نہیں مارے، یہ نمبرز اوپر نہیں جا سکتے۔ جو ڈیجیٹل فٹ پرنٹ ہے وہ موجود ہوگا، ڈیجیٹل سگنلنگ ان کا جو ٹریک ہے وہ بھی موجود ہے، جس کی بنیاد پر پاکستان یہ بات کر رہا ہے، اور پھر بھارت کا اس کی طرف سے جواب ڈونلڈ ٹرمپ بار بار کہتا ہے۔ یہ بات تو بالکل ٹھیک تھی، لیکن تعداد کیسے بڑھ رہی ہے؟ کیا نون لیگ اس پر جواب دے گی یا حکومت کچھ کہے گی؟ کیونکہ ان کے پلے سر کچھ نہیں ہے، یہ استعمال ہو رہے ہیں، اتنا کہ استعمال ہوئے، تعریفوں کے اتنے انہوں نے پل باندھے، اتنا آگے نکل گئے کہ اب یہاں سے واپسی کا سر کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور میں اسی لیے آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ تعریف کرو، اتنی مت کرو کہ جب کسی اصولی موقف پہ کھڑا ہونا پڑے تو آپ کے پلے کچھ نہ ہو۔ اور دوستو، سہیل افریدی صاحب آج اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے، اور انہوں نے چیمبر میں جانے کی کوشش کی، لیکن ان کو جانے کی اجازت نہیں ملی، اور ان کو دروازے پر روک لیا گیا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ایم پی اے آپ کے پنجاب سے گئے تھے، کے پی کے بہت سارے سیاسی قائدین، انہوں نے دھرنا دے دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے دروازے پر۔ اور پاکستان کے میڈیا نے تو سر اس کو نہیں دکھایا کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ دھرنا دے کر بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر بک چکا۔ اگر کامران شاہد کہتا ہے کہ مارو ان سالوں کو، تو سر یہ آپ کو عملی طور پر اب ٹیلی ویژن چینل کے اوپر ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اور جب تک ان جیسے لوگ معافی نہیں مانگتے، ہم یہ الفاظ دہراتے رہیں گے کہ کون کیا کہتا ہے، ان کو بے نقاب کرتے رہیں گے۔ آج سہیل افریدی صاحب کی ملاقات ہوتی یا نہیں ہوتی، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ چلے گئے ہیں، اور وہاں پر ان کی میڈیا کی انٹریکشن ہے۔ جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں، اب تک کی اطلاعات کے مطابق ملاقات نہیں کروائی گئی، لیکن سہیل افریدی کی کچھ گفتگو میں آپ کے سامنے رکھ دوں، چونکہ پاکستان کا میڈیا نہیں دکھا رہا، ریکارڈ ہوتی ہے جی لیکن دکھاتا نہیں ہے۔ سہیل افریدی نے کہا کہ آپ جو ملٹری آپریشن کی بات کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس سے کتنی تکلیف ہوتی ہے، درد کتنا ہوتا ہے، میں دیکھ چکا ہوں، مجھ پر بیت چکی۔ میں نے اپنے خاندان کی 10 لاشیں ان ہاتھوں سے اٹھائی۔ ہم جب لاشیں اٹھاتے تھے تو سیکیورٹی فورسز والے ہم پر فائرنگ کر دیتے۔ دیکھیں، جب یہ کولیٹرل ڈیمیج جس کو یہ نام دیتے ہیں نا، ایک علاقے میں مثال کے طور پہ آپریشن شروع ہو جاتا ہے، آپ نے اعلان نہیں کیا کہ یار یہاں سے نکلو، نقل مکانی کرو، یا کسی کو یہ کہا جائے کہ اپنا گھر چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ۔ پاکستان کے اوپر بھارت نے حملہ کیا نا، تو لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کر دیا کہ یار یہ بتایا جائے کہ یہ اس حملے کی نوعیت کیا ہے۔ یہ جو ڈرونز ہر دوسرے تیسرے دن پاکستان کی حدود میں آتے ہیں، والٹن کے بہت سارے علاقوں میں جا کر گرے، کنٹونمنٹ میں گر رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو لے کر کتنا دور سرحد سے چلے جائیں، یا کون سے علاقے زیادہ محفوظ ہیں؟ یہی ہوا نا۔ اور جب ان کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا کچھ دنوں کے لیے بھی، ان پر کیا بیت رہی تھی،
یہ لوگ وہی جانتے ہیں۔ جن علاقوں میں پچھلے 3 دہائیوں سے آپریشن ہو رہے ہیں، وہ اپنا گھر بار چھوڑتے ہیں، مٹی کے گھر بناتے ہیں، مٹی کے گھر توڑ دیے جاتے ہیں، بم گرتے ہیں کولیٹرل ڈیمیج کے نام پر، اور پھر وہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سلسلہ کب تک؟ سر ایسی جنگیں تو افغانستان کے اندر بھی نہیں ہوئی، لوگ آئے، حملہ کیا، چلے گئے، وہاں پر بھی آپ کو شاید اتنا امن ضرور نظر آئے گا جتنی تباہی جو ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان ہم نے وہاں پر دیکھی، لیکن یہاں پر ان علاقوں میں آپریشنز رکنے کا نام نہیں لیتے۔ ایک حکومت جاتی ہے، دوسری حکومت آپریشن شروع، تیسری حکومت، چوتھی حکومت۔ آج کچھ سوالات سہیل افریدی صاحب نے کی ہے، اور سہیل افریدی صاحب نے جو آج بات بتائی نا سر، بہت ہی تکلیف دہ بات ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری مساجد میں کتے باندھ دیتے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ کتے مسجد کی توہین ہے تو یہ کہتے ہیں کہ کتے اور آپ میں ایک ہی، آپ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ انفارچونیٹ ہے سر، یہ پاکستان میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ سیکیورٹی فورسز ہماری مسجدوں میں کتے باندھ دیتے تھے، ہم کہتے تھے کہ یہ مسجد کی توہین ہے تو کہتے تھے کہ آپ میں اور کتوں میں کوئی فرق نہیں۔ اس کے بعد بھی آپ ہمارا ظرف دیکھیں کہ ہمارا دل دیکھیں کہ ہم نے کتنا بڑا دل کیا ہوا ہے کہ ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ فوج بھی ہماری، ملک بھی ہمارا، اور یہ سب کچھ، یہ نظام بھی ہمارا۔ تو سر پاکستان میں سر اتنا ظلم مت کریں۔ سہیل افریدی صاحب نے 5 سوالات سامنے رکھ دیے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ دہشت گردوں کو بارڈر سے کس نے آنے کی اجازت دی؟ سوال ہے نا سر کہ دہشت گرد آ رہے تھے، بارڈر پہ کچھ لوگوں کی ذمہ داری ہے، اور کسی نے ان کو کیوں نہیں روکا، کیوں کوئی کارروائی نہیں کی گئی؟ یہاں پر بنگالہ جانے والوں کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، زمان پاک میں کارروائی ہو سکتی ہے، سپریم کورٹ پاکستان کی بلڈنگ کی طرف کوئی جا کر اعلان کرے یا جانے کی کوشش کرے، ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، اور کسی کے جج کے کمرے میں جانے سے آپ روک سکتے ہیں، وہاں پر کارروائی ہو سکتی ہے۔ توہین عدالت کی اگر آپ کی اپنی ذات ہو کارروائی ہو سکتی ہے، اور اگر ملزم عمران خان ہو تو کارروائی ہو سکتی ہے، مگر بارڈر پر کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ یہ سوال ہے سہیل افریدی کا۔ اور پھر انہوں نے ایک اور بات کہی کہ جس افسر کی ڈیوٹی تھی اس کے آپ اثاثے چیک کریں، آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ ان بارڈرز کے اوپر کیا ہو رہا ہے۔ تو سر یہ وہ وجوہات ہیں جس پر سہیل افریدی کو عمران خان سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک یہ انداز بیاں اور یہ انداز جو ہے وہ انہیں پسند نہیں ہے، اس لیے وہ بات کر رہے ہیں کہ ان کی ہم ملاقات نہیں کروائیں گے۔ فیصل واڈا کو بھی جنہوں نے جواب دیا، اور سہیل افریدی یہ کہتے ہیں کہ یہ سیدھی سیدھی بدماشی ہے کہ احتجاج کا حق ہمیں آئین نے دیا، ہم احتجاج کریں گے۔ اگر آپ نے آئین اور قانون سے خود کو مبرہ سمجھ لیا تو آپ بدماشی کر کے دیکھ لیں۔ یہ الفاظ سے دیکھیں سر، آئین بھی ان کا ہے، یہ ملک بھی ان کا ہے، یہ عدالتیں بھی ان کی ہیں، یہ جج بھی ان کے ہیں، یہ حکومت بھی ان کی ہے۔ ہم پاکستانی صرف خانہ بدوش ہیں، ہمارا سر اس ملک کے اندر کچھ نہیں ہے۔ آج جو ایک بات پاکستان تحریک انصاف نے، اور یہ بات سن کر نا مشتاق غنی صاحب کی، جو سابق اسپیکر کے پی اسمبلی ہیں، آپ کو ضرور جو ہے حوصلہ ملے گا۔ انہوں نے کیا کہا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت ہو، اور نواز شریف یا شہباز شریف جیل میں ہو، اور مریم نواز ملاقات کے لیے وہاں آئیں تو انہیں اٹک پل پر روک لیا جائے۔ لیکن ایسا کرنا ہمیں زیب نہیں دیتا۔ مریم نواز کو دیکھنا چاہیے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ آ رہا ہے اور آپ اس کی توہین کر رہی ہیں، اور آپ انہیں اس کی ملاقات کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جاتی۔ آج مینا خان نے بھی کچھ باتیں کہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو بار بار یہاں شرمندہ کرنے آئیں گے۔ ملک کا وزیر اعظم جو کہتا ہے کہ میں پوچھ کر بتاؤں گا، ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جو اپنے لیڈر سے ملنا چاہتا ہے، مگر ان کو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ خان احتجاج کی کال نہ دے، وہ ضرور ہوگا، ان کے لیے ایک سرپرائز آ رہا ہے۔ مینا خان افریدی نے یہ بات کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف سر یہ کام سارا ہو رہا ہے، اور میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ کل کو آپ کو وفاق سے اجازت نہیں لینی پڑے گی جب آپ نے اسلام آباد میں آرمی کو اتارنا ہے، فوجی دستے اتریں گے کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر، وہاں پر فوج آ جائے گی اور کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہ سب تیاری ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف۔ تو سر پاکستان میں آئین مکمل طور پر ختم ہو چکا، اور اب ہم آئین کے تابع نہیں ہیں بلکہ آئین پاکستان ہمارے تابع ہے۔ اور اس جاتے جاتے میں آپ کو کچھ دیگر خبریں بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں۔ کرپشن کے الزام پر گرفتار نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے 7 گرفتار افسران نے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا۔ ڈائریکٹر جنرل نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی سعید خرم علی نے ادارے کے 7 گرفتار افسران کے استعفے وزارت داخلہ کو روانہ کر دی، اور ان کی منظوری چند دنوں میں جو ہے وہ ہو جائے گی۔ یہ سر ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے اور یہی ہونا تھا۔ اور ایک اور خبر بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور سر خبر یہ ہے کہ ایکسپریس نیوز پہ جاوید چودھری صاحب ایکسپریس گروپ سے پچھلے 19 سال سے وابستہ ہیں، اور انہیں اب سر اس عہدے سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ اور ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں، کسی دوست نے ان سے بات کی، وہ یہ بتاتے ہیں کہ میری جاوید چودھری صاحب سے بات ہوئی،
اور انہوں نے کہا کہ مجھے مالکان نے اچانک بتایا کہ ہمارا ساتھ ختم ہے، آج آخری شو کروں گا اور ابھی تک مستقبل کا فیصلہ ہم نے نہیں کیا۔ تو چوئی صاحب، آپ نے 19 سال صحافت کی اور بڑا وقت آپ نے اس نظام کی خدمت کی ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ گھر بھی چلے جائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کا اپنا ایک انڈیپینڈنٹ پلیٹ فارم ہے، آپ اس پلیٹ فارم کو چلائیں گے۔ اب وجہ کیا ہے، اس پر میں کوشش کروں گا کہ اگلی ویڈیو میں آپ سے تفصیل سے بات کریں، لیکن آج جاتے جاتے ایک چھوٹا سا جو جملہ ہمارے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب نے کہا کہ مصنوعی ذہانت کے ذریعے کرپشن کو روکا جا سکتا ہے۔ سر، پاکستان میں جتنی مورل کرپشن ہو چکی ہے، ایک تو تھی نا پیسے والی کرپشن، لیکن جتنی مورل کرپشن ہو چکی ہے، مصنوعی ذہانت بھی پریشان ہوگی کہ یار ایسا آئیڈیا تو میرے پاس بھی نہیں ہے جو اس حکومت کے پاس ہے۔ جس طرح سے پاکستان میں آئین کو معطل کر کے اور ایک نئے آئین کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا، ایسا آئیڈیا تو اگر مجھ سے آپ سوال کریں کہ دو تو میں بھی آپ کو نہیں دے سکتی۔ تو پاکستان میں حکمرانوں نے اور پاکستان میں بڑے بڑے چودھریوں نے مصنوعی ذہانت کو بحران کر دیا، کیونکہ ان کی کرپشن کو پکڑنے کا جو کوڈ ہے وہ مصنوعی ذہانت کے پاس بھی نہیں ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، آپ سے اگلی ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نے کے بعد۔